نماز پڑھتے ہوئے اکثر ایسے ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے کچھ چھوٹ گیا ہے یا کچھ زیادہ پڑھ لیا ہے۔ کبھی ایک رکعت زیادہ پڑھنے کا گمان ہوتا ہے اور کبھی ایک رکعت کم پڑھنے کا گمان ہوتا ہے۔ جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر آپ نماز میں ایک یا دو سے زیادہ جگہ پر کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں جو یا زیادہ کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور ایک ہی بار سجدہ سہو کرنے سے تمام غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسی حدیث مبارکہ ہیں جن سے ہمیں سجدہ سہو کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں بات یاد کر۔ اس طرح سے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھی، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لیتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 5 رکعتیں پڑھ لی۔ اس کے لیے آپ سے پوچھا گیا، کیا نماز کی رکعتیں بڑھا دی گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے پاس شیطان اس کی نماز میں آتا ہے اور اسے شبہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ آدمی نہیں جان پاتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ چنانچہ اگر تم میں سے کسی کو ایسا شبہ محسوس ہو تو اسے چاہیے بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص بھول جائے اور یہ نہ جان سکے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھ لی ہے، اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو ایسی صورت میں 1 مانے، اور اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ اس نے 2 پڑھی ہے یا 3 تو ایسی صورت میں 2 پر بنا کرے، اور اگر وہ یہ بھی نہ جان سکے کہ اس نے 3 پڑھی ہے یا 4 تو وہ 3 ہی مانے اور سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے۔ سہو کے طریقے کی اگر بات کی جائے تو اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بعد دہانی طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے اور پھر اتحیات پڑھے اور اس کے بعد درود شریف اور رب اجعل لی دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرے۔ یہ سجدہ سہو ایسی جگہ پر کیا جاتا ہے جہاں غلطی سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا زیادہ پڑھ لیا جائے اور انسان کو یاد نہ ہو کہ اس نے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا ہے یا کہیں پہ چھوڑ دیا ہے، تو وہاں پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے سے نماز میں ہونے والی کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر قصداً جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے نماز کو دہرانا واجب ہے اور دوبارہ سے پوری نماز پڑھی جائے گی۔ باتیں نماز میں فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگی، اس کی کمی سجدہ سہو بھی پوری نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے پوری فرض نماز پڑھنا ہوگی۔